آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، یہ رب قسم کھا رہا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، لیکن جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے، کامیاب ہونے کے لیے نہ جانے ہم کیا کرتے۔ اگر کسی کی زمین لوٹنی پڑے لوٹ لو، کامیابی ملنی چاہیے۔ کسی کا مال ہڑپنا پڑے ہڑپ لے، کامیابی ملنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ غداری کرنا پڑے کر لے، لیکن کامیابی ملنی چاہیے۔ یاد رکھو مسلمانوں، مال لوٹنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر تجھے کامیاب ہونا ہو تو اس سورت کو فالو کرو، اس آیت کو فالو کرو، اور جب اس آیت کو فالو کرو گے تو آپ خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہیں کر رکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری نظروں سے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے حافظ ممتاز صاحب چلے گئے۔ ہم لوگوں سے بہت محبت، یہاں ہم لوگوں سے نہیں صرف بلکہ علماء اکرام سے وہ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ علماء اکرام کے لیے ہمیشہ ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ اور بے شک جب تک وہ تھے، ہم لوگ جب تک تھے اس جگہ پر، قسم خدا کی ہم لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرا کوئی اپنا آدمی یہاں نہ ہو، اس لیے کہ علماء اکرام سے یہ اتنے محبت کیا کرتے تھے۔ بھلے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتا اس سے ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ انسان وہ کیسے تھے۔ اس لیے کہ جو علماء کی قدر کرے، یاد رکھو مسلمانوں، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو ایک عالم کی عزت کرے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ارے علماء تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اگر علماء کی قدر نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اخلاق اور محبت سب سے اچھی اور بہتر چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس اخلاق ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ آج ہم اتنے گھاٹے میں کیوں ہیں؟ آج ہم نقصان میں کیوں ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم پھر اتنے نقصان کی طرف کیوں چلے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا کے نظر میں ہم کیوں؟ پوری دنیا کے نشانے پر ہم مسلمان کیوں؟ اس لیے کہ جتنے آج مسلمان ہیں اتنے کل نہیں تھے، جتنے آج مسلمان ہیں اتنے کل نہیں تھے، جتنے مسجدیں آج بنی ہیں اتنے مسجدیں کل نہیں تھے صحابہ کے زمانے میں، جتنے پکی مسجدیں آج ہیں اتنے پکی مسجدیں کل نہیں تھی، جتنے مدرسے آج ہیں اتنے مدرسے کل نہیں تھی، جتنے پیروں کی ٹولیاں آج گھوم رہی ہیں اتنے پیروں کی ٹولیاں کل نہیں تھی، جتنے خانقاہیں آج ہیں اتنے خانقاہیں کل نہیں تھی، جتنے علماء آج ہیں اتنے علماء کل نہیں تھے، جتنے حفاظ آج ہیں اتنے حفاظ کل نہیں تھے، جتنی دولت مسلمانوں کے پاس آج ہے اتنی دولت کل مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ 313 سے حکومت کرتے تھے، لیکن آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آج ہم کروڑوں ہیں لیکن پھر ہم غلامی کے دلدل میں پھنسے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے وہ 313 تھے لیکن پھر بھی وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ آج ہم تو ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک شہر میں کروڑوں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اگر وجہ کیا ہے؟ آج ہم پورے دنیا کے نشانے پر، پوری دنیا اسی بات پہ بیٹھی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھیک بھگوں کا کٹورا پکڑا دیا جائے۔ پوری دنیا اسی بات پہ بیٹھی ہے کہ اسلام کے بیٹوں کے ہاتھوں میں بھیکاریوں کا پیالہ پکڑا دیا جائے۔ امریکہ بھی اسی بات میں ہے کہ مسلمانوں کو لا کر بھیکاریوں کے چوراہے پر کھڑا کر دیا جائے۔ رشیا بھی اسی بات پہ بیٹھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس کے دولت چھین لی جائے۔ چچینیا بھی اسی بات پہ بیٹھا ہے کہ مسلمانوں کو لا کر کمزور بنا دیا جائے، مسلمانوں کو مزدور بنا دیا جائے، مسلمانوں کو لاوارث بنا دیا جائے۔ پوری دنیا اسی طاق میں ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس کی حکومت چھین لی جائے۔ پوری دنیا اسی طاق میں بیٹھی ہے کہ مسلمانوں کے پیشانیوں سے سجدوں کا نشان مٹا دیا جائے۔ پوری دنیا اسی طاق اور اسی سوچ میں بیٹھی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول اللہ
نکال کر پھینک دی جائے، پوری دنیا اس سے پاک رہے کہ مسلمانوں کے پلے کے گوشت کی بوٹیاں چھین لی جائے۔ لیکن میں ان ظالموں سے کہنا چاہوں گا، ارے ظالم تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے دولت چھین لیں گے، اسی لیے میں کہنا چاہوں گا، اے ظالم کان کھول کے سن لے، امریکہ تو بھی سن لے، افریقہ تو بھی سن لے، چیچین کا تو بھی سن لے، راشا تو بھی سن لے، اسرائیل کا تو بھی سن لے، ارے اسلام کسی قوم کی بیٹیوں سے نہیں پھیلا ہے، ارے اسلام تو میرے مصطفیٰ کی سوکھی روٹیوں سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دولت کے بلبوتے پر اسلام پھیلا ہے، میں کہتا ہوں یار دولت کے بلبوتے پر اسلام نہیں پھیلا ہے، اس لیے کہ اگر کسی دولت کے بلبوتے پر اگر اسلام پھیلا ہوتا تو جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں دولت ہوتی تب تک اسلام ہوتا، جیسے ہی دولت ختم اسلام سمٹ جاتا۔ گویا حکومت کے بلبوتے پر اسلام پھیلا ہوتا تو جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت کی کرسی ہوتی تب تک اسلام ہوتا، جیسے حکومت ختم بادشاہت ختم اسلام سمٹ جاتا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اسلام نہ ہی کسی کردار سے پھیلا ہے، نہ ہی کسی کی جاگیردار سے پھیلا ہے، نہ ہی کسی ٹھیکیدار سے پھیلا ہے۔ اگر اسلام پھیلا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے کردار سے پھیلا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اگر وہ کردار ہم اور آپ اگر لے آئے، اگر آج ہم کیریکٹر مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسا لیں، اگر آج ہم اخلاق مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسا لیں تو یاد رکھو کامیابی قدم چومے گی۔ لیکن آج ہم کہاں چلے گئے؟ آج کچھ لوگ کہتے کہ ہم اگر نماز پڑھنے کو بول دو کہ ابھی میرے پاس بہت وقت ہے، نماز تو پڑھ لیں گے۔ اگر انسان کو کہہ دیا جائے کہ چلو بزم پاک ہو رہا ہے، کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھ کر سن تو لو، لوگ کہتے کہ ابھی میرے پاس بہت وقت ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک ایسا بھی وقت آنے والا ہے کہ اگر آپ محفل پاک سجانا چاہو گے پر سجا نہ پاؤ گے، آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہو گے پر کر نہیں پاؤ گے، آپ نمازیں پڑھنا بھی چاہو گے لیکن نہیں پڑھ پاؤ گے، آپ داڑھیاں رکھنا بھی چاہو گے لیکن نہیں رکھ پاؤ گے، قرآن پڑھنا بھی چاہو گے لیکن نہیں پڑھ پاؤ گے۔ اور ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا ہے۔ رشا کا اتحاد اٹھا کر دیکھ لو، اندلس کا اتحاد اٹھا کر دیکھ لو، اندلس میں کیا ہوا؟ 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، 700 سال تک، نہ ہی 7 سال نہ ہی 70 سال تک، سبحان اللہ، 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ آج ایک بھی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو، ایک بھی مسجد۔ ارے جس دیش میں 700 سال تک مسلمان حکومت کی ہو، ارے وہاں ایک بھی مسجد اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہیں ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایک مسجد قرطبہ ہے، میوزیم کی شکل میں ہو، ابھی لوگ جاتے ہیں پارک میں، لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم کتنے ہیں، 25 سے 35 کروڑ، ہم کچھ بھی کر جائیں گے۔ یاد رکھو جب اندلس لوگوں کو پلٹا سکتا ہے تو ہندوستان کو بھی پلٹا سکتا ہے۔ اور جس دن سے آپ کردار مصطفیٰ کو اپنا لوگے، کوئی مائیکل لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو پلٹا دے۔ اس لیے کہ جب کردار مصطفیٰ دل میں رکھ کر چلو گے تو کوئی آپ کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ یاد کرو صدیق اکبر جب کردار مصطفیٰ کو لے کر چلا ہے، وہ صدیق صداقت کی کرسی پر بیٹھ کر جب صدق کا تاج سر پہ پہن کر، اور جب کردار مصطفیٰ کو لے کر، اخلاق مصطفیٰ کو لے کر، جب دل میں نبی کی محبت بسا کر جب آگے بڑھا تو اسلام بڑھتا گیا۔ اور جب حضرت عمر عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر عدل کا جھومر لے کر جب کردار مصطفیٰ کو دل میں بسا کر، اخلاق مصطفیٰ کو دل میں بسا کر، پیشانی پہ سجدوں کا نشان لے کر جب نبی کی محبت دل میں بسا کر آگے بڑھا ہے، وہی عمر 25 سے 20 سے 25 سال کے عرصے میں میرے
اسلام کا پرچم گاڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر کون سی طاقت آ گئی تھی، کون سا قوت آ گیا، کون سی ہمت آ گئی تھی، کون کا جذبہ آ گیا تھا؟ جذبہ وہی تھا میرے مصطفیٰ کی محبت، جذبہ وہی تھا میرے مصطفیٰ کا کردار۔ اور جب حضرت علی کردار مصطفیٰ کو لے کر چلا ہے، وہی علی جب اخلاق کے مصطفیٰ کو لے کر چلا ہے، اور جب تلوار کو ہاتھوں میں لے کر بنے طلحہ جب شجاعت کا تاج پہن کر جب خیبر کے قلعے کی طرف بڑھا، گویا کہ وہ قلعہ جس قلعے کو کئی آدمی مل کر اٹھا نہ سکا، وہ بنے طلحہ حضرت علی خیبر کا قلعہ اٹھا کر پرچم اسلام گاڑ دیا، اور گویا گاڑ کر بتا دیا اے دنیا والوں، علی کو تمہیں تنہا نہ سمجھنا، علی کو اکیلا نہ سمجھنا، اس لیے کہ جو علی اس کے مصطفیٰ لے کر چلا، جو علی محبت رسول لے کر چلا، وہ علی تنے تنہا نہیں بلکہ نبی کی محبت جب لے کر چلا ہے، تو یہ خیبر کا قلعہ کیا پوری دنیا میں کتنا بھی اکیلا ہو یہ علی اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بچا کے اعلیٰ حضرت، فرمائے سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور وہی اخلاق اور محبت کو لے کر جب میرے حسین کربلا میں چلے، جب کربلا کی تپتی ریت پر چلے ہیں، تو وہی میرے حسین پاک جب سجدوں کا نشان اپنے پیشانی پہ لے کر چلے، یزیدیوں کا لشکر ہے، کہا اوے حسین اپنا ہاتھ دے دو، لیکن میرے حسین فرماتے نہ، میں نبی کی محبت لے کر آیا، اخلاق کے مصطفیٰ لے کر آیا، تجھے دعوت دیتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم کے اخلاق کو اپنا لو۔ اور گویا کہ جب میرے حسین کے گردن پر تلوار چلی ہے تو وہ سجدوں کا نشان لے کر جب پیشانی کو سجدے میں رکھا ہے، اور سجدے میں رکھ کر جب پرچم اسلام اس کربلا کی تپتی ریت میں گاڑ دیا ہے، اور میرے حسین جب شہید ہو گئے وہیں سے اسلام زندہ ہو گیا۔ آج اگر اخلاق مصطفیٰ ہم اپنا لے، آج اگر کردار مصطفیٰ ہم اپنا لے تو آج بھی ہم کامیاب رہیں گے، لیکن ہم کہتے ہم کیوں آخر نیچے کی طرف کیوں ہم چلے جاتے ہیں، ہم نقصان اور گھاٹے کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ لیکن آج ہمارے اندر غرور اور تکبر بڑھ گیا ہے۔ آج جب ذکر مصطفیٰ کہیں کرے، جب ذکر خدا کہیں کرے تو وہی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہی تو نہیں آتے۔ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کون سا مسلمان ہے؟ آج تو ہم اپنے آپ کو، یہ پرمپرا چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اصل میں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو پرمپرا چل رہا ہے کہ میرا باپ دادا مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں، وہ تو گوشت کھاتے تھے ہم بھی گوشت کھاتے، یہ پرمپرا چل رہا ہے، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان بننا ہو تو کردار مصطفیٰ کو لے لو، اگر مسلمان بننا ہو اخلاق مصطفیٰ کو لے لو، اگر آپ کو مسلمان بننا ہے تو سنت مصطفیٰ کو لے لو۔ اس لیے کہ رب فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کھاؤ، گھبراؤ مت، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط ہے کہ پکا اور سچا مومن بن جاؤ۔ مومن بن کر تو دیکھ، پھر دیکھو سجدوں کے نشان، اور پیشانی میں جب سجدوں کا نشان ہوگا پھر دیکھو آپ کا پاور کیا ہوگا۔ اس لیے کہ تنے تنہا میرے غریب نواز مدینے سے چلے تھے، کوئی اوزار نہیں، کوئی سامان نہیں، بڑے بڑے اسلحے والے آئے تھے، بڑے بڑے سامان لے کر آیا تھا، تلواریں لے کر آیا تھا، ہندوستان کی زمین پر زمین دے دے۔ لیکن جب وہی بادشاہ لیکن یہاں سے مایوس لوٹ جانے لگا، تنے تنہا غریب نواز اس ہندوستان کی زمین پر دلی میں اپنا جھنڈا گاڑ دیا، اور اس دلی میں یہاں تک کہ دلی کے حکمراں شمس الدین التمش بھی مسلمان ہو گئے اور مرید ہو گئے۔ وہی خواجہ غریب نواز جب دلی سے چلا ہے، دلی سے جاتے جاتے اجمیر پہ جاتے جاتے 90,000 کا کلمہ پڑھا دیے۔ سبحان اللہ۔ نہیں کہا تھا، نہ ہی تلوار دکھایا تھا، نہ ہی ڈنڈے دکھائے تھے، نہ ہی کوئی بم دکھایا تھا، نہیں، بلکہ میرے غریب نواز کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا۔ آخر غریب نواز کے چہرے پر کیا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو حضرت خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ وہ چیز چمک رہی تھی؟ وہ چیز مصطفیٰ کی محبت تھی اور سجدوں کا نشان تھا۔ اور جب سجدوں کا نشان لے کر چلا ہے، جب
कोई गरीब नवाज का चेहरा देख लेता, वो कलमा पढ़ लेता, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मेरे गरीब नवाज का जैसे ही चेहरा देखता, फरीदुद्दीन शकर का जैसे ही चेहरा देखता, कलमा पढ़ लेते। आज भी अगर किरदार मुस्तफा को हम ले लें, आज भी अगर अखलाक मुस्तफा को ले लें, आज भी मोहब्बत रसूल को ले लें, आज भी हम कामयाब रहेंगे। जिस तरह हजरत सिद्दीक मैदान बद्र में उतरे थे, जिस तरह हजरत उमर मैदान बद्र में उतरे थे, जिस तरह सहाबा मैदान बद्र में उतरे थे और वो ताकत जहां लगाया था, कोई ऐसा काफिला नहीं कि सिद्दीक से टकरा सके, किसी के अंदर ताकत नहीं उमर से टकरा सके। आज भी अगर उमर की अदालत लेकर, अगर हजरत सिद्दीक की ताकत लेकर अगर मैदान में उतर जाए तो क्या अगर तने तबाह सरजमे इस्लाम को लेकर अगर मैदान में उतर जाओगे तो किसी के अंदर ये ताकत नहीं होगी कि तुमसे वो टकरा सके, किसी के अंदर वो ताकत नहीं आ सकती कि तुमसे वो टकरा सके। सुभान अल्लाह। ताकत कहाँ से आएगी, ताकत कहाँ से आएगी, वो जज्बा कहाँ से आएगा, वो हिम्मत कहाँ से आएगी। हिम्मत आ जाएगी अगर नबी से मोहब्बत है, हिम्मत आ जाएगी उलमा से मोहब्बत है। इसलिए हमें चाहिए कि उलमा से मोहब्बत करें, और उलमा से जब मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के वलियों से जब हम मोहब्बत करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। ये मैंने पाक मिसाल समात की गरज से सजाया है। परवरदिगार से दुआ करता हूँ, परवरदिगार घर वालों को सबों को हर आफत व बलियात से महफूज अता फरमा, और जितने भी यहाँ हाजिर है मौला सबों की हाजिरी कबूल अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर तो ऐसी हो रही थी कि अभी तकरीर करते रहे, लेकिन मैं देख ये रहा हूँ कि उलमा की तादाद बढ़ रही है, सामाइन